خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آج آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم دانائی کی تلاش کا 31واں ایپیسوڈ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم فوکس کریں گے چارلز ڈارون، رچرڈ ڈاکنز اور تھیوری آف ایوولوشن۔ اب ہم یہ جو آخری کچھ ایپیسوڈز ہیں اس سیریز کے، اس میں ہم ایوولوشن پہ بات کر رہے ہیں۔ آج ہم ڈارون کی بات کریں گے، پھر ہم فرائڈ کی طرف جائیں گے، پھر ہم ہراری کی طرف فوکس کریں گے، پھر اسٹیون ہاکنگ۔ تو یہ 3-4 ایپیسوڈز ہیں جو اس سلسلے کی جو کہ ایپیسوڈز ہیں۔ پھر ہم تھوڑا سا بریک لیں گے اور پھر ہم ایک اور سلسلہ شروع کریں گے، کیونکہ کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ یہ سلسلہ ختم نہ کریں۔ تو یہ سلسلہ جو فلاسفرز کا ہے، یہ ختم ہونے کے بعد بھی ہم پروگرام جاری رکھیں گے، لیکن وہ کسی اور ایک اور سلسلہ شروع کریں گے۔ تو آج جو چارلز ڈارون کی ہم بات کر رہے ہیں، چارلز ڈارون کی تھیوری نے، میں سمجھتا ہوں کہ تھیوری آف ایوولوشن نے سائنس میں بھی ایک تہلکہ مچا دیا اور مذہب میں بھی ایک طوفان کھڑا کر دیا، کیونکہ ڈارون کی تھیوری میں ایک بہت ہی ہنگامہ، بہت ہی کانفلکٹ کرسچینٹی کی طرف سے بھی آیا، جوڈائزم کی طرف سے بھی آیا، اسلام کی طرف سے بھی آیا، تو اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو چارلز ڈارون کی بات ہے، یہ ان کی زندگی بھی دلچسپ تھی اور ان کے جو تجربات ہیں، یہ جیولوجسٹ بھی تھے، ان کی جو ہے نا برڈز پر بھی اور پھر انسانوں کے بارے میں ان کی 2 کتابیں جو بہت مشہور ہوئیں، ایک ان کی دا اوریجن آف اسپیشیز تھی اور ایک دا ڈسینٹ آف مین، اور پھر ان کی ایک بایوگرافی تھی۔ تو ان کتابوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم چارلز ڈارون کی بات کریں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس دور میں، یہ اب 19ویں صدی کا، ہم ایک کچھ دیر پہلے جا رہے ہیں، یہ 1809 میں پیدا ہوئے اور 1882 میں ان کا انتقال ہوا۔ ڈارون کی تھیوری نے صرف سائنس کو نہیں، نفسیات کو، سوشیولوجی کو، سائیکالوجی کو، انتھروپولوجی کو، زندگی کو، پوری جو کائنات اور جو ہماری جو زندگی ہے، اس کو ایک نئے نقطہ نظر سے، ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کیا۔ بلند اقبال سے ان کی رائے لینے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ڈارون سے پہلے یہ خیال تھا کہ دنیا میں یہ جو ہماری اسپیشیز ہیں، کہ بندر ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، ان کی جو پیدائش ہے، ان کا کرۂ ارض پہ آنا ہے، یہ مختلف، ان کی جو اوریجنز ہیں یہ مختلف ہیں۔ ڈارون وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سائنٹیفکلی یہ شو کیا کہ نہیں، ہم سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ہمارے اینسیسٹرز ایک ہی طرح کے۔ تو یہ جو ان کی جو اوریجن آف اسپیشیز کی جو تھیوری ہے، یہ ایک بالکل نئی تھیوری تھی زندگی کو دیکھنے کے لیے اور ارتقاء کو دیکھنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ باتیں ہیں جو بہت اہم ہیں، بہت دلچسپ ہیں، بہت متنازع ہیں، جس پہ آج بھی بہت سے لوگ تھیوری آف ایوولوشن کو نہیں مانتے، لیکن میں ایز اے سائنٹسٹ اس کو مانتا ہوں۔ تو بلند اقبال صاحب، آپ بتائیں، آپ جب ڈارون کو پڑھ رہے تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ذات ہے، ان کی جو شخصیت ہے، ان کی جو لائف ہے، اس کے بارے میں مختصراً آپ ناظرین کو بتائیں کہ یہ ڈارون کی شخصیت اور ان کی لائف کا اہم پہلو کیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب، ڈارون کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے تو میرا ذہن گلیلیو پہ چلا گیا۔ مجھے یاد آیا کہ گلیلیو نے کہا تھا کہ تم اصل میں، ہم سمجھتے ہیں ایسا، لیکن ہم کائنات کا مرکز ہیں نہیں۔ اس سے پہلے، یا مذہبی سائنس یہی کہتی تھی، مذہبی جو نظریہ ہے وہ یہی کہتا تھا کہ خدا نے انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم مرکز ہیں کائنات کے، لیکن گلیلیو نے کہا تم مرکز نہیں ہو۔ بعد میں ڈارون نے بقول کیسے اس پہ کیل ٹھوک دی کہ نہیں صاحب، یہ مسئلہ تھیوری آف نیچرل سلیکشن پہ چلے گئے کہ نیچرل سلیکشن یا سروائیول آف فیٹس کا ہے، سروائیول آف فٹسٹ کا بلکہ کہوں گا میں، اور اس میں میکرو ایوولوشن اور مائکرو ایوولوشن انوالو ہے۔ یہ ڈارون وہی ہے ناظرین کرام جس کو اس کے دور میں کہا گیا تھا کہ دس از دا موسٹ ڈینجرس پرسن ان انگلینڈ۔ وجہ کیا تھی؟ تھوڑی سی زندگی پہ نظر ڈال لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کہ یہ شروسبری کوئی جگہ ہے انگلینڈ میں، وہاں پیدا ہوئے اور ڈاکٹر کے بیٹے ہیں۔ ان کے جو دادا تھے وہ سائنٹسٹ تھے، ان کی والدہ بھی ایک بڑے مشہور خاندان کی تھی، کچھ لا سے متعلق ان کا خاندان تھا یا کچھ مذہبی لوگ تھے۔ مگر یہ جو لڑکا تھا یہ کچھ بہت زیادہ ذہین نہیں تھا، آرڈنری انٹیلیجنٹ کا طالب علم تھا، اور والد جو تھے ان کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، مگر انہوں نے اپنے والد کی خواہش کو مطلب فالو بھی کیا اور ڈاکٹر بھی بنے، ایڈنبرگ یونیورسٹی میں گئے، دوسرے سال میں تھے میڈیسن کے، لیکن پھر چھوڑ دیا اس کو۔
اس کے بعد پھر یہ کیمبرج یونیورسٹی میں چلے گئے اور وہاں مزیدار بات ہے کہ تھیولوجی یعنی مذہب پڑھا انہوں نے. اس درمیان میں بھی ان کا دل ادھر کم لگا, بلکہ وہ بیٹلز میں یا کیڑوں کے اور انسیکٹس کی تمام ریسرچ میں زیادہ لگے رہے, کیونکہ جس زمانے میں وہ میڈیسن پڑھ رہے تھے اس زمانے میں بھی ان کا تعلق میڈیکل سائنسز میں کم رہا, بلکہ وہ نیچرل سائنسز کا جو ڈپارٹمنٹ تھا وہاں زیادہ رہا, وہاں سے متعلق جو زولوجسٹ تھے ان سے زیادہ کانٹیکٹ میں رہے وہ. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی گروتھ جو تھی, ان کا جو ڈائیورژن تھا وہ دوسری طرف تھا. ان کے والد کو یہ بات پسند نہیں آئی جب انہوں نے اپنی میڈیسن کمپلیٹ نہیں کی اور میڈیکل یونیورسٹی سے نکل گئے. ایڈنبرگ یونیورسٹی کے اندر, کیمبرج یونیورسٹی میں بھی جب انہوں نے کمپلیٹ کی اپنی تھیولوجی اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب مجھے کچھ کرنا چاہیے, تو اس سے قبل ان کا پلان بنا کہ کیوں نہیں تھوڑی دنیا دیکھ لی جائے. تو وہ اس سلسلے میں پیرس جانے والے تھے کہ اچانک جس جہاز سے جا رہے تھے اس سے پہلے ان کے اس دوست کی ڈیتھ ہو گئی جس کے ساتھ انہوں نے پلان کیا تھا. اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ ایک اور جو شپ تھا اس کا نام تھا بیگل جو تھا, انہوں نے انہیں خط لکھا اور کہا کہ صاحب یہ شپ جا رہا ہے ایک لمبے ٹرپ کے لیے, اگر یہ ایز اے زولوجسٹ جانا چاہیں تو ان کے لیے اسپاٹ موجود ہے. تو یہ 5 سال کے لیے اس شپ پر گئے. اب یہ سلسلہ شروع ہوا 1831 میں. 1827 میں ان کی میڈیسن انکمپلیٹ رہی, 1829 میں انہوں نے تھیولوجی میں پڑھا, 1831 میں یہ شپ پہ چلے گئے. اور جب یہ گئے ہیں تو جناب یہ پورا ویسٹ کوسٹ آف افریقہ اور پھر بلغیریا اور بلجیریا کیا ہے, اور وہاں سے ہوتے ہوئے یہ نارتھ امریکہ اور تمام کیریبینس, اور پھر یہ شپ جناب آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ, ان تمام جگہوں سے یہ 5 سال تک وہاں رہے. اس دوران انہوں نے زمانے بھر کے وہاں پہ فوسلس اور پلانٹس اور راکس اور اس کے سارے اسپیسیمن کلیکٹ کیے, اس کو کیمبرج بھیجتے رہے, اور 5 سال کے بعد باضابطہ پھر انہوں نے ریسرچ شروع کی اور پھر سلسلہ اس طرح شروع ہوا ان کا. تو یوں یہ ایک ان کی زندگی ہے جو بڑی بھرپور ہے. مولانا اقبال صاحب, مجھے یہ اس میں ایک دلچسپی یہ پیدا ہوئی کہ یہ جو ایوولوشن کا آئیڈیا ہے یہ انہوں نے 1938 میں کنسیو کیا, اور یہ جو ریسرچ اب جمع کر رہے ہیں, لیکن ان کو تھوڑا سا یہ تھا کہ اگر یہ چیزیں میں نے واضح کی تو مجھ پر اعتراضات ہوں گے. ان کی بیوی بھی بہت مذہبی تھی, انہوں نے ان کو ڈرایا کہ اگر یہ آپ نے کہا یہ تو کرسچینٹی کے خلاف ہے تو آپ کے کافی مطلب وہ ہوگی, ایک ریزسٹنس ہوگی, فتوے جیسے لگیں گے یہ وہ. اب جو مزے کی بات یہ ہے کہ 1858 میں ایک ان کے دوست ہیں, شاگرد ہیں, ان کو بہت اپنا بزرگ مانتے ہیں, ان کا ان کو ایک خط آیا. انہوں نے کہا میں آپ کو مطلب اپنے بزرگ کے طور پہ کہ میں آپ کو ایک خط بھیج رہا ہوں, اس میں میں ایک آرٹیکل بھیج رہا ہوں, آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے. انہوں نے جو آرٹیکل پڑھا, جو وہ ان صاحب کا نام تھا الفریڈ والیس. الفریڈ والیس نے 5 صفحوں میں ان کی پوری تھیوری آف ایوولوشن جو تھی اس کی سمری پیش کر دی. اب یہ بہت پریشان ہوئے کہ یار میری تھیوری تو انہوں نے پیش کر. اب انہوں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ یار یہ مسئلہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہی سیمینار کرتے ہیں, اس میں الفریڈ والیس بھی اپنا پیپر پڑھیں, آپ بھی اپنا پیپر پڑھیں, تاکہ دونوں کا وہ نہ ہو کہ بھئی الفریڈ والیس نے پہلے پیش کیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نفسیاتی طور پہ جو تھے ڈارون, اس کے بعد وہ مجبور ہو گئے کہ 20 سال سے جو چیزیں جمع کر رہے تھے کہ وہ کتاب جو اوریجن آف اسپیشیز ہے وہ شائع کی جائے. اب وہ کتاب بھی جب پبلشرز کو گئی, انہوں نے پڑھی, ان کو کوئی مطلب لفٹ نہیں کرائی. انہوں نے کہا کہ یہ نہ بکے گی اور نہ یہ اس کو کوئی پڑھے گا, یہ بہت مشکل ہے, ثقیل ہے, بہت مطلب ہے سائنٹیفک ہے. اب وہ کتاب جو ہے وہ اس وقت دنیا کی بیسٹ سیلرز میں اور لاکھوں کاپی اس کی چھپی ہیں. یہ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی زندگی کا ایک ساتھ ساتھ وہ بھی چل رہا تھا کہ ان کی جو ذات ہے, تو جب وہ کتاب چھپ گئی تو اب وہ ایک بات کھل کے آ گئی, اور اس کے بعد ایک ہنگامہ ہے, ان کے مطلب ہے جو چرچ ہے ان کے خلاف ہے. لیکن یہ خود کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتے تھے, لیکن ان کے کچھ دوست تھے, جیسے ہم انڈیا پاکستان میں کہتے ہیں نا مناظرے, تو وہ اس ڈسکشن میں شامل ہوتے تھے. تو اب آپ یہ بتائیں ناظرین کو کہ یہ تھیوری آف ایوولوشن کی آپ کو جو بیسس اس کا ہے, جو اس کا جو ایسنس ہے, وہ آپ ان کو بتائیں کہ وہ جو تھیوری آف نیچرل سلیکشن کی کیا اس کا ایسنس کیا ہے, اور پھر میں وہ جو رچرڈ ڈاکنز کی جو ان کو آگے حوالہ دیا ہے وہ اس کے بارے میں ان کو بتاؤں گا. آپ ہمیں بتائیں کہ یہ تھیوری آف ایوولوشن سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ وہی والی بات ہے جو وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں آپ نے بھی ختم کی کہ 2.5 یہ کہتے ہیں, بلکہ 4.5 ملین 4.5 بلین دنیا کی ہسٹری ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہمارا شمار بھی اس ساری اسپیشیز میں ہے جو 10 ملین اسپیشیز اس کائنات پر پائی جاتی ہیں, زمین پر پائی جاتی ہیں.
یعنی ہم ان سے مختلف نہیں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے. وہ کہتے ہیں تھیوری آف سلیکشن ہے, نیچرل تھیوری آف سلیکشن ہے, کہ نیچرل تھیوری آف رینڈم سلیکشن یہ ہے کہ اصل میں اس کے پیچھے کوئی آرگنائزڈ پلان نہیں ہے, کوئی نیچر کا پلان نہیں ہے, بلکہ یہ اصل میں تھیوری آف فٹسٹ ہے. تھیوری آف فٹسٹ یہ کہ صاحب جو بیسٹ اسپیشیز ہوگی وہ سروائیو کر جائے گی. اب اس سلسلے میں ان کا باضابطہ زولوجیکل ورک ہے, یعنی ایسی ہوا میں بات نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ صاحب اگر جب شروع میں جس زمانے میں یہ جہاز کے ٹرپ پہ تھے جو پانی کے, تو اس میں انہوں نے مختلف قسم کے جو اسپیسیمن کلکٹ کیے, تو جب یہ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ بہت سارے ایسے پرندے ہیں, مثلا ان کی چونچ ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے وہ جو بیٹلز کی جو چونچ ہے وہ مختلف ہے, گو کہ وہ ایک ہی اسپیشیز کے ہیں. لائک کئی اسپیشیز کے اندر کسی کی نوکدار ہے, کسی کی ہارڈ ہے, کسی کی لانگ ہے, اور یہ سب کے سب انوائرمنٹ کے لحاظ سے, جغرافی کے لحاظ سے مختلف ہیں. ایسی کئی ایک مثالیں, مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ جیسے ویل ہے, ویل مچھلی جو ہے یہ اصل میں لینڈ کا اینیمل ہے, یہ اصل میں پانی کا اینیمل نہیں ہے. بالکل ایسے ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر ہم یہ بات کہیں کہ صاحب ڈائناسور چلا گیا, تو ڈائناسور ایکچولی گیا نہیں ہے, وہ میٹامورفسس کے ذریعے سے, وہ اپنے پوری سنتھیٹک پروسیس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کسی اور اینیمل کے فارم میں موجود ہو. یہ بات آگے جا کر انسانوں میں مل جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اصل میں ایپ سے مل کی طرف جاتی ہے بات, کہ یہ 4.5 بلین ایئرز کا پروسیس ہے. اب اس کو تھوڑا سا ہم ایک نظر سے اور دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بٹر فلائی ہے, اس میں بہت سارے کلرز ہیں. اب انسان کی زندگی 70 سال ہے, اور ہم یہ دیکھ کر کہیں کہ واہ کیا خوبصورت, یہاں پر مذہب سے ایک کانٹرڈکشن ڈیولپ ہو جاتی ہے, ایک کرائسس آ جاتا ہے کہ واہ کیا خوبصورت رنگ ہے پتیوں کا, دیکھو تو صحیح کیا قدرت نے رنگ دیا ہے, یعنی ہم اس کو سراہتے ہیں. مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس رنگ کے آنے میں 4.5 بلین ایئرز لگے ہیں. تو 70 ایئرز کا جو ہمارا اوپینین ہے وہ 4.5 بلین ایئرز کو کہیں سے بھی کنٹراسٹ نہیں کر سکتا. یہ بالکل ایسی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ نارتھ امریکہ میں نیو یارک سے سان فرانسسکو صرف 10 قدم کے فاصلے پر ہے, کیونکہ بائبل میں یا قرآن شریف میں بھی یہ بات کسی حد تک, کیونکہ میں نے ایک بار مولانا اسرار احمد کی تقریر سنی تھی کہ 10,000 سال پہلے دنیا بنی تھی. تو 10,000 سال پہلے دنیا نہیں بنی تھی, 4.5 بلین سال کی دنیا ہے, اور اس میں یہ مائکرو ایوولوشن کا پروسیس ہے جو مختلف انوائرمنٹس کی وجہ سے, مختلف جغرافیکل ریزنز کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اپنے سروائیول کی وجہ سے اپنی شیپ چینج کرتا رہا. انسان کا اسٹرکچر, اس کا ڈھانچہ, اس کی ساخت, نہ صرف انسان کی بلکہ اینیملز کی, بلکہ پرندوں کی, بلکہ ہر وہ چیز کی جو کہ جس کو ہم لائف کہتے ہیں, وہ شیپ چینج ہوتی رہی ہے, اور اس 4.5 بلین ایئرز کے اندر اس شیپ پر آئی ہے. اس مائکرو ایوولوشن سے چینج ہوا ہے جب, تو وہ میکرو ایوولوشن کے فارم میں آیا, اور ایک اینیمل شیپ بدل کے کسی اور اینیمل کے فارم میں آیا. یہ کراس بریڈنگ کا فنومنا ہے جو ایک لاکھوں سال کے عرصے میں وجود پایا, جس کی وجہ سے یہ شکلیں بنی ہیں اینیملز کی. اس طرح کی کچھ بات ہے. جی, اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں تو اب ہم ملاتے ہیں, میں ایک لمحے کے لیے, جو اسٹیون ہاکنگ کی کتاب ہے کہ یہ پوری جو ہماری گیلیکسی ہے یہ 13.7 بلین ہے جو ہماری گیلیکسی ہے. اس میں جیسے آپ نے کہا کہ ارتھ جو ہے وہ 4.5 بلینز ہے, لائف 4 بلینز ہے, اور ہم 1,00,000 سال, اور یہ سب کچھ افریقہ میں شروع ہوا, 100,000 ایئرز میں ہم یہ جو انسان, جس کو ہم آج ہم انسان کہتے ہیں, یہ پورے کرۂ ارض پر پھیل گیا, اور پھر اس کی مختلف نارتھ, ساؤتھ, ایسٹ, ویسٹ, اس میں گورے, کالے, بھورے, جو بھی پیلے جو انسان ہے. اس پر ایک کتاب رچرڈ ڈاکنز نے بھی لکھی ہے, دا انسیسٹرز ٹیل, جس میں وہ پیچھے کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ ہمارے کامن جو انسیسٹرز ہیں وہ کیا ہے. تو وہ میں ایک پیراگراف میں خاص ناظرین کے لیے لے کے آیا ہوں, تو وہ میں ابھی پڑھوں گا, لیکن وقت تھوڑا سا بریک ہمیں چاہیے, تو بریک ہم لے لیتے ہیں. تو خواتین حضرات جہاں بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم رچرڈ ڈاکنز نے جو تھیوری آف ایوولوشن کے بارے میں اگلی کتاب انہوں نے لکھی ہے, اس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرتے ہیں. تو کچھ بریک لیتے ہیں. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga, Jeddah, and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective.
We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. We are the #1 pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as ziyarat to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and Forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. We look forward to hearing from you. लेना हो एंटरटेनमेंट का चस्का टीवी एंड वीडियो अप्लायंसेस की सूरत में, या बनाना हो जिंदगी को आसान और शानदार किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस के साथ, और भरपूर नींद के मजे लीजिए ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस के साथ, क्योंकि हमारे पास है लोएस्ट प्राइसेस ऑफ ब्रांड न्यू टीवी, वीडियो एंड अप्लायंसेस, मैट्रेसेस एंड किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस की मुकम्मल रेंज। सो अभी विजिट करें ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवेट ड्राइव वेस्ट ब्रैम्पटन, और कॉल 905-450-2828। J. Junaid Jamshed is ready with its exciting and exuberant pre-winter collection. Shop from an extensive range of cambric, chiffon and cottonette suits with a fusion of timeless prints and intricate embroideries. So level up your wardrobe this fall season and get ready to flaunt your favorite outfits. Head to your nearest J. Junaid Jamshed outlet now or shop online at www.junaidjamshed.com. ख़वातीन व हज़रात, आज बुलंद इकबाल और खालिद सुहेल आपकी खिदमत में 31वां एपिसोड इन सर्च ऑफ विजडम का पेश कर रहे हैं, और हम चार्ल्स डार्विन, रिचर्ड डॉकिंस और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हवाले से तबादला ख्याल कर रहे हैं। तो मैं आप दोस्तों से और बुलंद इकबाल से एक पैराग्राफ शेयर करना चाहता हूँ कि बाज़ लोगों का ये ख्याल है जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को नहीं जानते कि जैसे बंदर इंसान बन गए, वो ऐसे कि भाई वो बंदर इंसान बन गए तो अब इंसान है, वो कोई चीज़ क्यों नहीं बनते। तो ये शो करना कि हम बंदर से इंसान नहीं बने, बल्कि बंदरों की, एप्स की और इंसानों की, जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं, हमारे एंसेस्टर्स कॉमन है, पीछे चलते जाए। तो अगर हम पीछे की तरफ जाएँ, उनकी किताब है द एंसेस्टर्स टेल, तो उसका मैं आपको एक पैराग्राफ सुनाता हूँ जिसका मैंने तर्जुमा किया। रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी किताब में अपनी तहकीक से जो तफसीलात बयान की हैं, उनके मुताबिक इंसानों का जो साइंस की ज़बान में होमो सेपियंस कहलाते हैं, अपने आबा व अजदाद से कुछ इस तरह रिश्ता बनता है। होमो इरेक्टस से रिश्ता तकरीबन 1 मिलियन साल, चिंपैंजीज और गोरिल्लास से रिश्ता 5 से 7 मिलियन साल पहले, और रेंगुटान्स और गिबन से ताल्लुक़ 14 से 18 मिलियन साल पहले, ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड मंकी से रिश्ता 25 to 40 मिलियन साल पहले, रोडेंट्स एंड रैबिट्स से 60 to 80 मिलियन साल पहले, फिश एंड शार्क से 400 से 500 मिलियन साल पहले, और फ्लैटफॉर्म्स, फंगाई और अमीबा से 600 to 800 मिलियन साल पहले। जदीद साइंस की इस तहकीक में चट्टानों में छुपे फॉसिल्स ने बहुत मदद की। इन फॉसिल्स में वो राज पाए गए जो साइंसदानों की तहकीक के लिए अहम थे। डार्विन का नज़रिया इर्तिका और नेचुरल सिलेक्शन के मुताबिक जो जी हयात सख्त हालात का सामना कर सके वो ज़िंदा रहे, जो मुकाबला न कर सके वो नेस्तो नाबूद हो गए। ये चंद जुमलों में मैं बताना चाह रहा था कि हमारे एंसेस्टर्स, आप पीछे जाते जाए तो वो जो अमीबा है उस पर हम बात करेंगे कि वहाँ से एक समंदर की गहराइयों से वो ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। और रिचर्ड डॉकिंस ने एक ये बात की कि सिर्फ ज़िंदगी का पैदा होना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी का रिप्रोड्यूस करना, कि वो जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो डीएनए और ये जो चीज़ें, ये उसको रिप्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो मैं अमीबा के तरफ दोबारा आऊँगा, लेकिन रिचर्ड डॉकिंस की एक और किताब है सेल्फिश जीन, जो बहुत मशहूर है, बल्कि सेल्फिश जीन पहली किताब थी जिससे एज ए बायोलॉजिस्ट ये मशहूर हुए। बाद में उन्होंने और किताबें लिखी और ये एंसेस्टर्स टेल तो इतनी मशहूर नहीं हुई, लेकिन डार्विन ये एवोल्यूशन के हवाले से इंपॉर्टेंट। तो आप ये बुलंद इकबाल साहब बताएं, आपको सेल्फिश जीन के बारे में आपका क्या
کیا آپ کا امپریشن؟ ضرور ڈاکٹر صاحب، رچرڈ ڈاکنز سے ہمارے بہت سے ناظرین یقیناً واقف ہی ہیں، ان میں جو لوگ واقف نہیں انہیں پتا ہونا چاہیے کہ یونیورسٹی آف کیمبرج کے یہ ریٹائرڈ پروفیسر ہیں اور یہ گاڈ ڈیلیوژن جیسی کتاب کے مصنف ہیں، اور یہ بہت کنٹروورشل پرسنالٹی انگلینڈ کی اور الائیو ہیں. ان کی جو کتاب 1976 میں آئی تھی سیلفش جین، اصل میں ڈارون سے رچرڈ ڈاکن کی طرف آنے کا مقصد بھی ناظرین کرام یہی تھا، کیونکہ جب ڈارون نے بات کی تھی تو اس وقت جین کا کانسیپٹ نہیں تھا، ڈی این اے اور ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ ہمیں نہیں پتا تھا کیا چیز ہوتی ہے. رچرڈ ڈاکنز جو ہیں وہ اصل میں مائکرو ایوولوشن کی بات کر رہے ہیں، جو میکرو سے مائکرو ایوولوشن والی بات ہے کہ پہلی تبدیلی مائکرو ایوولوشن کی ہوتی ہے، یعنی پہلے سیل کے اسٹرکچر میں چینج آتا ہے انوائرمنٹ کے لحاظ سے، اور یہ بلین اینڈ بلین ایئر سے جو چینج واقع ہوتا ہے یہ جین کے اندر ہوتا ہے. جین از دا موسٹ اسمالسٹ یونٹ آف دی ڈی این اے. اس جین کے اندر پورا ایک اسٹرکچر ہے ایلیلز کا. یہ صرف وہ کہتا ہے پروٹین کی سنتھیسس نہیں کرتی ہے، بلکہ یہ اصل میں انوائرمنٹ کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہے، اور اس میں جو اسٹرانگ ہوتی ہے وہ آگے نکل جاتی ہے. اسی کے بیک گراؤنڈ میں ان کی کتاب آئی تھی سیلفش جین 1976 میں. لیکن اس میں انہوں نے ایک اور چیز بھی اضافہ کیا، جو ایک اضافی چیز تھی، وہ میم تھی. جین کے ساتھ میم جو ہے وہ MEEM کچھ اس طرح کا اس کا اسپیل ہے شاید. یہ میم جو ہے وہ ایک اس کا تعلق کلچر سے ہے. وہ کہتے ہیں میم از جسٹ لائک اے وائرس، اٹس مور لائک اے چینج ان دا ہول کلچر، لائک اے جین جس طرح سے پروپوگیٹ کرتی ہے، آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے ملٹیپلائی ہو رہی ہے، پروپوگیٹ کر رہی ہے، ویسے کہتے ہیں میم جو ہے وہ کلچر میں پروپوگیٹ کر جاتی ہے. اٹ گوز ٹو دا کانسیپٹ آف فار ایگزامپل خدا نے کائنات بنائی ہے، تو اگر یہ کانسیپٹ کو اگر آپ میم کے تھرو پروپوگیٹ کریں تو اٹس ناٹ اے میٹافوریکل. بعد میں ان کے اور سائنٹسٹ دوستوں نے ان سے کہا، یہ بھی کی بات ہے کچھ سالوں پرانی، کہ اس کو رچرڈ سے کہا، ڈاکٹر سے کہا کہ اس کو بایولوجیکل فنومنا کے طور پر لو، اس کو میٹافوریکل فنومنا پہ مت لو. یہ اصل میں واقعی ایک جین کی ایک فارم ہے جو مارفولوجی کی شکل میں برین میں موجود ہے، جو کلچر کو پروپوگیٹ کرتی ہے، جسٹ لائک کہ ریلیجیس یا ایک سپر نیچرل جو ایک سنتھیسس کا کانسیپٹ ہے وہ میم کے ذریعے سے پروپوگیٹ کر گیا. اور سیلفش جین کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو دوسرا ہے، وہ یہ کہ کمپیٹ کرتی ہے، اور جو اسٹرانگ جین ہوتی ہے وہ پروپوگیٹ کر جاتی ہے، ملٹیپلائی کر جاتی ہے، اور وہ پھیل جاتی ہے. اس کے بعد ان کی ایک اور کتاب آئی تھی دی ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ. ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ اور سیلفش جین آپس میں جڑی ہوئی ہے، کیونکہ ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو جین ہے یہ صرف پروٹین کی سنتھیسس نہیں کر رہی ہے، آپ کی مارفولوجی یا آپ کی فزیولوجی، آپ کی بایو کیمسٹری یا کیمیکل اسٹرکچر نہیں بنا رہی ہے، بلکہ اس کے جو فینوٹائپس ہیں وہ ایکسٹینڈڈ ہو کر انوائرمنٹ پر بھی افیکٹ کرتے ہیں. اب دیکھیے بڑی خوبصورتی سے اس شخص نے، میں اس کی مطلب میں چونکہ بایولوجی کا آدمی ہوں تو مجھے بات ٹچ کر رہی تھی کہ اس نے میم اور جین کے کانسیپٹ کو فینوٹائپ سے جوڑا اور بتایا کہ انوائرمنٹل چینج کس طرح سے آتا ہے فینوٹائپس کے وائبریٹ کرنے سے، اور کس طرح سے ایک زولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز اسپریڈ آؤٹ ہوتی ہیں. اور اس نے پھر اس کو بعد میں وہ گاڈ ڈیلیوژن والی کتاب آئی، اور پھر کس طرح سے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے سپر نیچرل کانسیپٹ نیچے جا رہا ہے، یا گاڈ از اے ڈیلیوژن. وہ ایک پوری بحث اس پہ ہم تھوڑی بات کر لیں گے ضرور، وہ بہت امپورٹنٹ کتاب ہے. اور یوں یہ کانسیپٹ سامنے آتا ہے. لیکن بلائنڈ واچ میکر اس کے بعد کی کتاب ہے جس میں انہوں نے پھر بتایا کہ واچ چل تو رہی ہے لیکن اس کا جو میکر ہے وہ بلائنڈ ہے. جی بالکل. تو کئی حوالوں سے اب جو بات ہم اس طرح بڑھا رہے ہیں کہ جو سائنس کی بات ہے، جو ایوولوشن کی بات ہے، یہ اب جو ڈارون کے بعد یا رچرڈ ڈاکنز کے بعد جو مذہب اور سائنس کا جو کانفلکٹ تھا وہ بہت سطح پہ آ گیا. جیسے ہم کہہ رہے تھے نا، جو مسلم فلاسفرز تھے انہوں نے کہا کہ بھئی مذہب اور سائنس میں کوئی وہ نہیں ہے، یہ آپ کمپلیمنٹ کرتے. یہاں پر اب میں چند لمحے رکنا چاہتا ہوں کہ کرسچینٹی نے ڈارون کی تھیوری کو ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا جی 6 وہ جو 6000 سال یا 10,000 سال میں یہ کائنات بنی. جو مسلمان ہیں انہوں نے بھی کہا جی 6 دنوں میں کائنات بنی ہے اور اس کے بعد 7ویں دن خدا آرام کرتا ہے. اب جو ڈسکشن جب میں نے پڑھی، جیسے مولانا مودودی اور غلام احمد پرویز اور ابوالکلام آزاد، ان کی آپ پڑھیں تو ایک گروپ ہے جیسے مودودی اور اس سوچ کا جو گروپ ہے، آپ ان کی کتابیں پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور تھیوری آف ایوولوشن میں کانفلکٹ ہے، یہ متضاد ہے. اس میں کہ خدا نے آدم اور حوا کو پیدا کیا، وہ جنت میں پیدا کیا، وہ زمین پہ آ گئے، انہوں نے جو بھی ان سے گناہ ہوا یہ ہوا. اب دلچسپ بات یہ، جب میں نے غور سے پڑھا تو اب مثال دیتا ہوں کہ قرآن میں ایک ایکسپریشن ہے نفس واحدہ ایک آیت میں. تو نفس واحدہ کا تمام جو فلاسفرز ہیں اور ایوولوشن کی تھیوری سے پہلے وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں آدم، کہ نفس واحدہ سے پوری انسانیت بنی. وہ کہتے ہیں جی اس کا ترجمہ ہے کہ آدم سے بنے. ابوالکلام آزاد کا اگر آپ تفسیر پڑھیں تو میں بڑا حیران ہوا تھا کہ انہوں نے نفس واحدہ کا ترجمہ انگریزی میں کیا. ہیں مولانا لیکن بہت پڑھے لکھے، بہت عالم، ان سے اس حوالے سے متاثر ہوا. انہوں نے نفس واحدہ کا ترجمہ کیا یونی سیلولر آرگنزم. نفس سیل واحدہ یونی سیلولر آرگنزم، اور پھر کہا کہ امیبا.
پھر انہوں نے قرآن سے 7-8 آیتیں کی کہ ایک آیت میں کہ جی زندگی پانی سے آئی ہے، ایک میں کہ تم گوشت کا لوتھڑا تھے، پھر یہ تھے، پھر تو انہوں نے یہ شو کیا کہ یہ جو پوری ایوولوشن کی تھیوری ہے یہ اس کا اور قرآن کا کوئی تضاد نہیں ہے، یعنی یہ اس کو قرآن ایکسپلین کرتا ہے. اور پھر اب اگلی بات یہ کہ یہ باتیں 1500 سال پہلے کہہ دی گئی تھیں، اب سائنس اس کو ڈسکور کر رہی ہے. اب میں آپ کو ایک ذاتی بات بتاؤں، آپ میڈیکل وہ کہ مجھے جو تھیوری آف ایوولوشن یہ پڑھ رہا تھا جب میڈیکل کالج میں، میرے لیے جو دلچسپ بات جس نے مجھے تھیوری آف ایوولوشن پہ کنونس کیا وہ جب میں ایمبریولوجی پڑھ رہا تھا کہ ایمبریولوجی میں جب آپ کنسیو ہوتا ہے بچہ تو ایک سپرم ایک اووم میں ان کا ایک زائگوٹ بنا تو ایک یونی سیل ہے امیبا کی طرح، وہ بڑھتے 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 اگر آپ اس کا وہ ایوولوشن دیکھیں تو جب انسانی بچہ تقریباً 7 مہینے کا ہوتا ہے تو وہ اب پہلے یونی سیلولر ہے، پھر وہ مچھلی کی طرح ہے، پھر وہ پرندے کی طرح ہے، پھر وہ میملز کی طرح ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ جو بندر جیسے ہیں، اگر ہم ان ایپس کے کرتے، جو ایڈلٹ ایپ ہے وہ انسانی بچہ 7ویں مہینے میں اس لیول تک پہنچتا ہے. اس کے بعد جو آخری 2 مہینے اس میں اس کا سیریبرل کارٹیکس، اس کا برین، تو جو مزید ارتقاء ہے وہ آخری چند ہفتوں کا ہے جس میں وہ ایک خاص انسانی بچے کا دماغ جو ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ لوگ جو ڈارون آف تھیوری پر شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب سے اختلاف ہے، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ عبدالکلام آزاد کا اگر وہ پڑھیں اور ایمبریولوجی کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں آپس میں کس طرح اس کا ٹکراؤ بھی ہے، بعض حوالوں سے کانفلکٹ، اور کس طرح وہ مماثلت ہے. تو بہرحال اب ہم سائنس کے حوالے سے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو بات ان دونوں کے رشتے کی ہے کہ ڈارون نے جو باتیں کی، جو تصور پیش کیا، رچرڈ ڈاکنز نے اس بات کو آگے بڑھایا اور انسیسٹرز ٹیل میں اس کا ثبوت مہیا کیا کہ کس طرح فاسلز ہیں، کس طرح جو جانور یا پرندے یا مچھلیاں وہ کس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اب ہم 2-4 باتیں کچھ ڈارون کی بایوگرافی کے حوالے سے اور کچھ رچرڈ ڈاکنز کی ان کے جو اور پہلو ہے چونکہ مذہب کے حوالے سے. تو آپ کا گاڈ ڈیلوژن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈاکٹر صاحب، گاڈ ڈیلوژن تو کتاب ابھی ان کی آئی تھی 2006 میں. بڑی مزیدار بات یہ کہ 2002 میں سپٹمبر 11 کا واقعہ ہوا تھا اور اس میں بش نے ایک جملہ کہا تھا کہ خدا کی طرف سے مجھے حکم آیا کہ عراق پہ حملہ کرو. یہ جملہ مشہور ہوا تھا اور یہ میرا خیال اس کے جواب میں تھا جب اسامہ بن لادن نے حملہ کر دیا کہ صاحب خدا کی طرف سے. تو یہ اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے 2 مذہبی لوگوں کے ذہنوں کے درمیان. یہ صاحب جو رچرڈ ڈاکن ہے، اس سے پہلے ان کی کتابیں ضرور آئیں اور اس میں انہوں نے ڈیفینڈ ضرور کیا لیکن آفینسو نہیں ہوئے مذہب کے لیے. اور یہ 5-6 سال تک رکے رہے. انہوں نے اس موضوع پر نہیں لکھا. ان کی پبلشر نے بھی منع کیا کہ بھائی ڈیلیوژن مت لکھو خدا کے اوپر، یہ باضابطہ اٹیک ہو جائے گا اس پورے کانسیپٹ پہ. لیکن اس دوران کئی کتابیں آتی رہیں. کئی ایک رائٹرز مثلا یہ کہتے ہیں کہ ایک انہولی ٹرائنٹی بن گئی تھی، سیم سیورس کی اور کرسٹوفر ہچنس اور ڈارون، یہ 3. لیکن ڈارون کی کتاب بیسٹ سیلر رہی. جب 4 سال کے بعد ان کی کتاب آئی ڈیلیوژن آف گاڈ، 3.5 ملین کاپیز اس کی بکی اور ان کا کہنا یہ ہے کہ 3.5 ملین ٹائم ڈاؤن لوڈ ہوئی. اس کا ایک ان آتھورائزڈ عربک ورژن سعودی عرب میں ڈاؤن لوڈ ہوا، یعنی سعودین لوگوں نے پڑھا. اب کتاب میں کیا ہے؟ کتاب میں سیدھی بات ہے کہ انہوں نے، اگر ہم کتاب کو ڈسکس ہی کر لیں، اوپن کر لیں، انہوں نے بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات کری. انہوں نے کہا کہ when one person suffer from delusion it is called insanity. When the whole people or the population suffer from delusion it is called religion. تو اس طرح سے انہوں نے ریلیجن کو ڈیلیجن سے ملا دیا. انہوں نے کہا انسینٹی ہے یہ اور یہ پوری پھیل گئی. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہ انہوں نے اس کتاب میں نہ صرف روٹس جو ریلیجن ہے اس کو چیلنج کر دیا، مورلز کو بھی چیلنج کیا یا اس کے بارے میں بات کی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے اٹیک کیا پورے اس کانسیپٹ پہ. انہوں نے کہا کہ میں 4 باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک ایتھیزم کا تعلق ہے یا ایتھیسٹ ہیں آپ، تو یو شوڈ بی پراؤڈ آف ایتھیسم. آپ کو اس کے لیے اپولوجسٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسے انہوں نے کہا کہ اگر ایتھیسٹ اگر آپ ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اپنے مورلز ہیں اور اس کی مورلز کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، اور ایک آدمی ایتھیسٹ ہو کر بھی خوش رہ سکتا ہے، سیٹسفائی ہو سکتا ہے، اس کی زندگی فلفل ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے اس کو ریلیجن کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تیسری طرف انہوں نے یہ بات بھی کری کہ صاحب جتنے بھی ریلیجیس کانسیپٹس ہیں، جتنے بھی مذہبی کانسیپٹس ہیں یا سپر نیچرل کی تھیوری ہے، اس سے کہیں اوپر تھیوری آف سلیکشن
है डार्विन के इस जैसी थ्योरीज हैं जो इसके ऊपर है, जो सुपर नेचुरल थ्योरी मजहबी है वो नीचे है इसके। ये मतलब इन्होंने अपनी ओपिनियन देने की कोशिश की। और चौथी बात इन्होंने ये भी कही कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो मजहब के हैं या इस मजहबी थ्योरी के हैं वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहे, बहुत ज्यादा पॉइजनस रहे। उसमें खुसूसन उनका ताल्लुक उन्होंने जिसकी तरफ पॉइंट आउट किया वो उन्होंने बच्चों के हवाले से कि हिंदू बच्चा, मुस्लिम बच्चा या कैथोलिक बच्चा नहीं हुआ करता, बच्चा सिर्फ बच्चा होता है। तो स्कूल्स जो फेथ से मुताल्लिक हैं, जो बच्चों को इंसान का बच्चा बनाने के बजाय कुछ और बना देते हैं, उसके ऊपर उन्होंने किया। और फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स के एक्सट्रीमिज्म या जो भी रेडिकलिज्म और ये जो कुछ फैलता है उसकी तरफ इशारा किया, या होमोसेक्सुअलिटी की तरफ, ये वो तमाम के तमाम जो चीजें मज़ाहिब के हवाले से उनके लिए सवालिया निशान थे, उस पर उन्होंने बात की। तो ये सारे स्ट्रक्चर है उसमें। मगर किताब के शुरू में एक जुमला बिल्कुल अच्छा लिखा है, टाइटल के बाद ही हम जब मैंने किताब पढ़ी थी चंद साल पहले, उसमें पहला जुमला इन्होंने लिखा है कि मेरे लिए काफी है कि मेरे घर के बैकयार्ड में बाग है या मेरे घर का बाग बहुत खूबसूरत है, मुझे इसकी यकीन करने की जरूरत नहीं है कि उस बाग के फर्श के नीचे परियां भी है। ठीक। अब चूंकि हमारी डिस्कशन बहुत ओपन है तो मैं अब रिचर्ड डॉकिंस से थोड़ा सा जो नजरियाती इख्तलाफ है, क्योंकि हम एक ओपन मैं ये समझता हूँ, एज ए साइकाइट्रिस्ट बात कर रहा हूँ, कि उसके दिबाचे में भी लिखा है कि उन्होंने 2 साइकाइट्रिस्ट से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि आप लफ्ज़ डिल्यूजन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं उन साइकाइट्रिस्ट से मुत्तफिक हूँ कि ये जो बात है कि एक शख्स जो है उसका जो जिसको हम डिल्यूजन कहते हैं उसके गलत बिलीफ्स हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जो कल्चरली एक चीज़ मानी जाती है, जो रिलीजन है, ये डिल्यूजन कहकर उन्होंने रिलीजन को एक नफ्सियाती बीमारी शो करना चाहा। मैं ये समझता हूँ कि अगरचे मैं भी एथीस्ट हूँ, मतलब मैं भी ह्यूमनिस्ट हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्होंने उसके साथ कुछ ज़्यादती की है और उसकी वजह से इनकी मिजाज में एक शिद्दत आई है और उस शिद्दत की वजह से एक रिएक्शन भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो कल्चरल बिलीफ्स हैं जो रिलीजन के हवाले से हैं, वो लोगों के अंदर एक सोशल फिनोमेनन, एक कल्चरल फिनोमेनन है, वो नफ्सियाती मरज़ नहीं है। लेकिन जब हम डिल्यूजन की बात करते हैं वो ये है कि एक शख्स कह रहा है जी मैं पैरानॉइड है कि लोग मुझे कत्ल कर रहे हैं, ये मेरी बीवी मुझे मार रही है, उसका आप इलाज करते हैं, तो उसको आप मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं, उसको आप शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, उसको आप मेडिकेशन देते हैं। लेकिन वो जो एक मजहबी आदमी है उसके बिलीव्स ऐसे हों, लेकिन वो मिलियंस लोग उसको मान रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि गॉड का जो फिलॉसफी है या सोच है, जो आइडिया है, उसको डिल्यूजन कहना मैं पर्सनली तौर पर उस नाम से, लेकिन उन्होंने उसका एक तरह से वो लिया है जिसको कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। तो हम यहाँ पर बुलंद इकबाल साहब एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन हम फिर दोबारा आते हैं क्योंकि अभी कुछ और बातें हैं रिचर्ड डॉकिंस के बारे में भी और डार्विन के बारे में भी। तो ख़वातीन व हज़रात, जहाँ हम ब्रेक लेते हैं, हम चंद मिनट के लिए एक और आपकी खिदमत में हाजिर होंगे ताकि कुछ बातें अभी रह गई हैं वो हम इस हवाले से, क्योंकि मौजू बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा है। तो हम ब्रेक लेते हैं और हम चंद मिनटों के लिए दोबारा हाजिर होते हैं। At Cityscape, this is how we say I love you. You भी बताया। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। Te iubesc. Je t'aime। मुझे तुमसे प्यार है। Ja te lublю. Te amo।我爱你。Cityscape. Come join Cityscape and fall in love. ज्वेलरी की दुनिया में एक बाएतमाद नाम आफ्ताब आलम साल का तजुर्बा लिए लाए हैं अल मदीना ज्वेलर्स। दुबई और सिंगापुर की लेटेस्ट ज्वेलरी डायमंड पर 75% ऑफ। अल मदीना ज्वेलर्स 7074 एयरपोर्ट रोड मिसिसागा, डेरी एंड एयरपोर्ट रोड। कॉल आफ्ताब आलम एट 905-673-0100। अल मदीना ज्वेलर्स। उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ट्रैवल एंड विजिटर्स इंश्योरेंस जो दे आपको बेस्ट प्लान एट बेस्ट प्राइस, महाना पेमेंट्स प्लान फॉर सुपर वीजा इंश्योरेंस और क्लेम में मदद, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल। उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके मॉर्गेज डेट के लिए लाइफ इंश्योरेंस एंड इन केस ऑफ डिसेबिलिटी मंथली पेमेंट प्लान जो आपकी फैमिली को दे बेनिफिट, ना कि आपके बैंक को। आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल।
Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. ख़वातीन व हज़रात, हम चार्ल्स डार्विन, रिचर्ड डॉकिंस और एवोल्यूशन के हवाले से बात कर रहे हैं। अब चूँकि रिचर्ड डॉकिंस की पर्सनैलिटी, उनकी सोच बहुत मुतनाज़ा फ़ी हो गई, क्योंकि बेसिकली मैं समझता हूँ कि जब वो एज ए साइंटिस्ट बात कर रहे थे, एज ए बायोलॉजिस्ट बात कर रहे थे, जब सेल्फ़ी जीन की बात थी, उस वक़्त तक उनका मुकाम एज ए साइंटिस्ट था। जब उन्होंने गॉड डिल्यूजन जैसी किताब शाये की तो उसमें एक तरह की शिद्दत है जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें एक शिद्दत पैदा हुई, और वो जो बुलंद इकबाल साहब बात कर रहे थे वो उस शिद्दत का इजहार कर रहे थे कि गॉड डिल्यूजन के बाद एक ओपन कन्फ्रंटेशन पैदा हुई। अब ग्रेजुअली उसकी जो शिद्दत है वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ कम हो रही है, और अब साइंटिस्ट, मजहबी लोग, साइंसी लोग जो है ना, उनके अंदर एक दोबारा मुकालमा शुरू हो रहा है, और वो उसकी शिद्दत आज पिछले 10 साल में कम हुई है। और आप अब देखेंगे, अगर आप मीडिया को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो भी ज़िंदा हैं, तो वो एक उनके गिर्द एक ख़ास नुक्ते नज़र के लोग जमा हैं, लेकिन बतौर साइंस के, बतौर साइकोलॉजिस्ट हों, साइकाइट्रिस्ट हों, साइंटिस्ट हों, बायोलॉजिस्ट हों, तो वो हम ये आपको उसका इजहार करना चाहते हैं कि किस तरह बाज़ दफ़ा मज़हब और साइंस में एक शिद्दत पैदा होती है, एक वेव आती है, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। तो बुलंद इकबाल साहब, मेरी ये फीलिंग है कि ये जो ओपन कन्फ्रंटेशन थी वो उसमें फिर बाज़ दफ़ा लोग आइसोलेट हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो अपने अपने कॉर्नर्स में चले जाते हैं, तो वो जो मुकालमा है वो मजरू होता है। और मैं समझता हूँ कि साइंस के लिए या सोशियोलॉजी के लिए वो मुकालमा आगे बढ़ने के लिए एक सॉफ्टनेस, एक जेंटलनेस, इसीलिए बाज़, जैसे हम कहते हैं ना, बाज़ एथियस्ट अपने आप को ह्यूमनिस्ट भी कहते हैं, कि वो ह्यूमनिज़म में वो बात में एक जेंटलर, सॉफ्टर अप्रोच पैदा होती है। तो आप क्या महसूस करते हैं कि ये जो एक सेकुलर जो अप्रोच है रिचर्ड डॉकिंस की, इस तरह की, आपसे मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूँ कि ओपन कन्फ्रंटेशन, उसके मुकाबले में एक डायलॉग जारी रहे, आप इसके बारे में आपकी क्या राय है? डॉक्टर साहब, बात आपकी सही है। रिचर्ड डॉकिंस के मामला थोड़े शिद्दत है उसमें खासी। अच्छा, इसमें कुछ मामला मैं समझता हूँ कि चूंकि ये दौर है, अभी हम कुछ दिनों पहले कैपिटलिज्म की बात कर रहे थे कि कैपिटलिज्म की जो सोसाइटी है, जो मटेरियल सोसाइटी है, यहाँ पर आइडियोलॉजीज भी बिकती हैं। अब अगर देखा जाए तो बड़े फ्रेम में तो हर आइडियोलॉजी बिकती है, मगर मार्केट के हवाले से देखा जाए या छोटे लेवल पर देखा जाए तो जैसे मैंने कहा 3.5 मिलियन कॉपीज इसकी बिकी हैं, यानी ये आदमी बिलियनर हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि यही नहीं, इस तरह की चीज़ें बिकती हैं जो कॉन्ट्रोवर्सी होती है। किताब को अलबत्ता मैं थोड़ा सा ज़रूर कवर अप कर लूँ गॉड डिल्यूजन के हवाले से, कि हो सकता है दोस्त इस किताब को पढ़ें, और मेरा ख्याल है पढ़ना चाहिए हर किताब को, कि गॉड हाइपोथेसिस की जब इसने बात की फर्स्ट हाफ में किताब के, चूंकि मैंने पढ़ी थी आज से 4-5 साल पहले, तो उसमें उन्होंने आइंस्टाइन और हॉकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, यानी बहुत ही साइंटिफिक रहे, जो गॉड का कॉन्सेप्ट है, जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, और दूसरी तरफ जो क्रिश्चियनिटी और कैथोलिसिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने कंपेयर किया, और उसमें एक क्लियर कट लाइन खींच दी। बिल्कुल ऐसी जब बाद में वो मोरालिटी और रिलीजन पर गए तो मोरालिटी के वक्त भी उन्होंने मोरालिटी के हवाले से तो खैर अगेंस्ट लिख दिया बहुत कुछ, लेकिन रिलीजन में जब ये गए तो मीम और जीन के जो कॉन्सेप्ट है, जो सेल्फिश जीन वाला है, उसको भी इंटीग्रेट किया और उसको भी यूटिलाइज करके फिर एक अपनी मीनिंग्स डेवलप किए। बहरकैफ इन शॉर्ट इस तरह की किताबें लिखी गई, उनकी किताबें खासी पॉपुलर हुई और बेस्ट सेलर्स में गई। मैं चंद लम्हों के लिए बुलंद इकबाल साहब दोबारा चार्ल्स डार्विन पे आना चाहता हूँ। उन्होंने अपने फौत होने से 1-2 साल पहले अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। अब दिलचस्प बात यह कि वो छपने से पहले वो फौत हो गए, किताब छपने से पहले वो खुद फौत हो गए। अब उनकी बेगम साहिबा ने, जो बहुत ही मजहबी थी, उन्होंने उसको छापा, तो लोगों ने वो ऑटोबायोग्राफी पढ़ी। अब उसके कुछ 100 साल के बाद उनकी जो ग्रैंड डॉटर है, उन्होंने दोबारा उस किताब को देखा, और उनको पता चला कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी
डार्विन की जो बीवी थी, उन्होंने कुछ चीज़ें, उन्होंने उस चीज़ें एडिट कर दी थी। अच्छा। तो इन ग्रैंड डॉटर ने वो चीज़ें निकाली, तो उसको ये अंदाज़ा हुआ कि जो बेगम साहिबा थी उन्होंने डार्विन की किताब के वो हिस्से जिसमें उन्होंने अपनी एथियज़म का खुलकर इजहार किया था कि मैं एथियस्ट हूँ, मैं दहरिया हूँ, मैं खुदा को नहीं मानता, वो चीज़ें उन्होंने निकाल दी थी। अब और मज़े की बात, जो ग्रैंड डॉटर है उसने उसमें ये भी ऐड की, वो चीज़ें भी ऐड की और साथ ये भी बताया कि उनकी ग्रैंड मदर ने क्यों उसको निकाला था। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि दहरियत की वजह से, उनको पता था कि बदनाम हो जाएंगे। उन्होंने लिखा कि ये कमज़ोर तहरीर है, मतलब अदबी तौर पे, लिटरेरी हवाले से, तो वो एक बहाना बनाया गया उस चीज़ों को निकालने के लिए। लेकिन अब ये है कि मैं इस वजह से जिक्र कर रहा हूँ कि उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो दोबारा छपी है, अनएब्रिज्ड है, और उससे आपको पता चलता है कि जो चार्ल्स डार्विन थे उनको अपने नज़रियात पे, अपने ख्यालात पे कोई वो नहीं थे, कोई एम्बैरसमेंट या कोई शेम नहीं था वो, लेकिन वो एक जेंटल अप्रोच था। मैं इस वजह से भी ला रहा हूँ कि बातें वही हैं जो रिचर्ड डॉकिंस की और चार्ल्स डार्विन की हैं, लेकिन चार्ल्स डार्विन का एक जो अप्रोच है वो सॉफ्टर है, जेंटलर है। जैसे ना हम तसव्वुफ में कहते हैं कि कुछ सूफी जो हैं वो जमाली हैं, उनका जॉमटर है, कुछ है वो जलाली है। तो रिचर्ड डॉकिंस का मिजाज जलाली है। एक उसमें एक शिद्दत है, एक मतलब वो ये समझते हैं कि जैसे पोप को डायरेक्टली अटैक करना चाहिए हमें, कैथोलिक चर्च को, कि बिल्कुल उन्होंने कहा कि पोप आएगा अगर लंदन में तो हम उसको चार्ज करेंगे कि भाई वो जो चर्च के अंदर जो सेक्सुअल इनअप्रोप्रिएटिज हो रही हैं ये उनको कवर कर रहे हैं, तो हमें उनको बेनकाब करना चाहिए। उसके मुकाबले में डार्विन जो थे वो सॉफ्टर, जेंटलर, खुद उनका मिजाज। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि साइंटिस्टों में भी जो दहरिये भी हैं उसमें भी कुछ साइंटिस्ट का अप्रोच सॉफ्टर है, जेंटलर है, वो साइंस पर फोकस करते हैं, और कुछ का जो है वो जलाली है। जैसे हमने देखा कि सातर का थोड़ा सा जमाली है अप्रोच एग्जिस्टेंशलिज्म की, जो नीचे की अप्रोच है वो ज़्यादा जलाली है, उसके अंदर एक शिद्दत है। वो मतलब है वो ये समझते हैं कि हमें खुल के सच कहना चाहिए और ब्रूटली सच बात करनी चाहिए, चाहे वो सच कितना ही कड़वा हो। तो अब ये मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट बात कर रहा हूँ कि हमें ये भी देखना होता है कि जब हम किसी साइंटिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं कि उनका जो उनकी शख्सियत है वो किस तरह उनकी राइटिंग्स पर असरअंदाज होती है, और जो पढ़ने वाले हैं उनके अंदर वो कितनी, उनके अंदर एक शिद्दत पैदा होती है, क्योंकि एक फॉलोइंग है। तो आप देखेंगे कि जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट के जो फॉलोअर्स हैं उनके अंदर एक ख़ास किस्म का मिजाज, सोच और फ़िक्र में वो चीज़ें। तो बहरहाल ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अब हम उसको रैप अप करने की तरफ आते हैं। तो अब आप टोटलिटी में ये बताएं कि अब चार्ल्स डार्विन 1882 में 1882 में फौत हुए, अब ये कोई 150 साल की बात है। तो आप क्या समझते हैं कि 150 साल में ये जो डार्विन की थ्योरी है, एवोल्यूशन की थ्योरी है, इसका पूरी दुनिया की सोच फिक्र पर आप क्या समझते हैं, उसके क्या असरात क्या है? डॉक्टर साहब, 2-3 बातें मैं ज़रूर कहूँगा। पहली बात तो ये कि जिस तरह आपने की बहुत खूबसूरत बात की, लेकिन इसमें एक शक्ल नज़र आती है। फॉर एग्जांपल रिचर्ड डॉकिन के हवाले से देखें तो एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से डेवलप होता नज़र आता है जिसको न्यू एथिज्म कहते हैं। न्यू एथिज्म का मतलब यह है कि यू शुड बी क्लियर, नहीं, यहाँ पर किसी किस्म का कोई बीच में अब गुंजाइश नहीं है। अगर हम एथियस्ट हैं तो हैं वाली बात है जो रिचर्ड डॉकिन की तरफ से आ रही है, और वो बहुत ही स्ट्रांगली जैसे बकौल कैसे मज़हब पर हमला होना चाहिए और मज़हब की आइडियोलॉजी को पीछे धकेल देना चाहिए। ये न्यू एथिज्म का कॉन्सेप्ट है जो रिचर्ड डॉकिन की तरफ से आ रहा है, जिस पर अब लोग बाज़ाब्ता लिख रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने डार्विन की तरफ से कि डार्विनिज्म का एक आफ्टर इफेक्ट हमें स्पेंसर की थ्योरी में नजर आता है, सोशल डार्विनिज्म जिसे हम कहते हैं कि साहब एक तरफ पॉलिटिकल, यानी अगर थ्योरी ऑफ सर्वाइवल की बात है यानी फिटस की, तो वही फिटस बचेगा, वही फिट जो होगा बच जाएगा जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी सामने आ गई कि साहब जो व्हाइट रेस है या जो वेस्टर्न रेस है वो चूंकि स्ट्रांग है, क्योंकि वो मेंटली तौर पर ज्यादा आगे निकल गई है, तो वो एक बहुत ही निगेटिव आफ्टर इफेक्ट है। बिल्कुल ऐसी मैं कहूंगा न्यू एथिज्म वाली बात को भी मैं थोड़ा सा निगेटिव लेता हूं, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग है और उसमें बाज़ाब्ता क्लैश के चांसेस हैं, जैसे कि आपने कहा सॉफ्टनेस चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही ये एक निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है बायोलॉजिकल डार्विनिज्म का सोशल डार्विनिज्म की तरफ कि साहब एक रेस अच्छी है और दूसरी रेस खराब है जो रेस पीछे रह गई है, हालांकि उसके बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। ऑफ कोर्स डार्विन के जहन में ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो ये एक शक्ल है, ये में मुख्तलिफ पैराडाइम है जो मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज के मुख्तलिफ शक्लों में सामने आ सकते हैं, और इंसानी दिमाग है। अब रही बात है कि इन तमाम बातों का आज के दौर पर क्या असर है, जैसे कि आपने पूछा, मैं समझता हूं कि ये इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये कि
ایک شکل نظر آتی ہے، گو کہ اوریجن سمجھ میں نہیں آتا ہے، آن دا اوریجن آف اسپیشیز سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہم ٹھیک ہے کہ یہ بات نہیں جانتے کہ پہلا بنیادی سیل کہاں سے آیا. تو وہ پہلا بنیادی سیل کا چونکہ ہمیں اوریجن نہیں پتا، تو وہ چیز سوالیہ نشان میں ہمشہ رہے گی، اور وہاں تک ہم شاید ہی پہنچ پائیں. لیکن ایک نیا ذہن ضرور کھل جاتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ رینڈم تھیوری جو ہے وہ اس کے کچھ سائنٹیفک پروفز موجود ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ایک کانسیپٹ جو مذہبی دیا گیا ہے وہ 100% اپنی جگہ کو شکل رکھتا ہے. مطلب اس کے اوپر ایک گنجائش ہے گفتگو کی، اس پر اوپن ڈائلاگ ہو سکتے ہیں، اور یہی میرا خیال ہے ایک آئیڈیالوجی کی سب سے بہتر شکل ہوتی ہے کہ آپ کی گنجائش نکل جائے اور آپ اس پر گفتگو کر سکیں. اب بلند اقبال صاحب، میں اس حوالے سے اس گفتگو کا اختتام اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں جو ہیں، چارلز ڈارون اور رچرڈ ڈاکنز، یہ بنیادی طور پہ بایولوجسٹ ہیں. تو جو انسان کی بایولوجی ہے اس حوالے سے یہ بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں، مجھے یہ فیل ہوا رچرڈ ڈاکنز کے بھی، کہ جب وہ نفسیات کی بات کرتے ہیں، جب وہ کلچر کی بات کرتے ہیں، تو جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وہ کمانڈ نہیں ہے جو ان کی بایولوجی پہ ہے. تو اس وجہ سے ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے کہ اب جو چارلز ڈارون کا بھی، جیسے آپ سوشل ڈارونزم کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو طاقتور ہے وہ کامیاب، اور جو مطلب انڈر پرویلج، تو میں سمجھتا ہوں اس میں اب ایک کمپیشن کی بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جو اب باتیں سائنس کے ساتھ جو سوشلزم کی، ڈیموکریسی کی ہے، کہ ہم معاشرے میں جو کمزور لوگ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا اپنا تصور یہ کہ جو کمزور لوگ ہیں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے ڈسیبلڈ ہوں، تو ہمارا ان کے بارے میں ایک کمپیشن ہونا چاہیے. ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں کہ چین از ایز اسٹرانگ ایز دا ویکسٹ لنک. تو اب وہاں پر ایک نفسیات، ایک سماجیات، ایک اخلاقیات، وہ ایک اور پہلو ہے کہ ہم کیا طاقتور کو آزاد چھوڑ دیں یا اس پر کچھ پابندیاں عائد کریں. اب یہ باتیں جو ہے ہم خواتین حضرات اگلے جو پروگرام ہیں، جیسے فرائڈ کا اور نفسیات کا، اور پھر ہراری کا اور کلچر کا، تو یہ آج کا جو پروگرام ہے یہ اب ایوولوشن کے حوالے سے اگلے جو 3-4 پروگرام ہے اس کا پہلی قسط ہے. ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور پھر فرائڈ اور باقی لوگوں کی بات کریں گے. تو بہرحال یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کیونکہ آج کا بہت دلچسپ گفتگو تھی، تو ہم نے اس کو تھوڑا سا چند منٹ آپ کے لیے ایکسٹرا کر دیا، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ یہ باتیں سنیں، اور تاکہ آپ کے ذہن میں جو خیالات، جو تصورات، جو سوالات آتے، پھر آپ خود جا کے ڈارون اور رچرڈ ڈاکنز کو پڑھیں، تاکہ آپ پر بھی یہ باتیں، یہ ڈسکشنز جو ہیں، یہ کچھ راز منکشف ہوں. تو بہت بہت شکریہ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں.